لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن. سورہ نمبر 89، جس کا مشہور نام سورہ فجر ہے، لیکن ائمہ طاہرین نے اس سورے کا ایک دوسرا نام بھی بتایا ہے کہ اس سورے کا دوسرا نام سورہ امام حسین. امام حسین سے امام زمانہ تک، کربلا سے ظہور تک. اس عنوان پہ اب ہمیں اپنی بات شروع کر دینا چاہیے، ورنہ شاید محرم کے یہ پہلے 10 دن ختم ہو جائیں اور ہمارا سبجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو سکے. لیکن جو بات کل رات کی مجلس میں انکمپلیٹ تھی، پہلے ذرا سا اسے مکمل کیا جائے. سورہ فجر شروع کی آیتیں بھی براہ راست آقا حسین کے کربلا کے جہاد کے بارے میں، اور آخری آیت تو آپ عصر عاشور کی مجلس میں یا شام غریبہ کی مجلس میں سنا کرتے ہیں: یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور ان کے درمیان کی آیتیں امام مظلوم کا مشن اور امام زمانہ کا ظلم کا خاتمہ، اور اسی کے درمیان ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسا پریکٹیکل میسج جو آج کل مومنین کرام کے ایک بہت اہم سوال کا جواب ہے: مولانا، یہ حالات دنیا کے کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ریسیشن، یہ اکنامیکل پرابلم، یہ بزنس اور جاب کی انسیکیورٹی، آخر کتنے 4 5 6 سال تو ہو گئے آپ کو یہ زمانہ دیکھتے ہوئے. قرآن کریم کی سورہ امام حسین کی اس آیت میں جسے میں نے آج کی مجلس کے شروع میں تلاوت کیا، اس سوال کا بھی ایک جواب ہے. لیکن ہم اپنی بات کو کل رات کی مجلس کے آخری جملے سے ملا، اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں آقا حسین نے بھی یہ بیان کیا کہ میرے جہاد میں جو شامل ہونا چاہتا ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، جو میرا ساتھی بننا چاہتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی طرح سے اس دین کا علم تو رکھتا ہو جس دین کے لیے قربانی دینے جا رہا، اور زمانے کے امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اگرچہ 25 کنڈیشنز ہیں، لیکن سب سے پہلی اور سب سے اہم، اور یہ خالی امام مظلوم اور امام زمانہ کے جہاد کا تذکرہ نہیں ہے، آقا حسین کی ساری زندگی دیکھ ڈالی. کل آغا عبد الکریم حائری کے ایک واقعے کے ذریعے میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی
کہ اس دین کا علم آقا حسین کو اتنا پسند ہے کہ آئے ہوئے ملک الموت کو واپس کیا. لیکن خود آقا کی 57 سال کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں. شاید کل جو مجلس میری ہوگی اس میں تھوڑا سا تذکرہ مجھے حضرت خدیجہ کا ایک خاص حوالے سے کرنا پڑے، مگر جناب خدیجہ کا لفظ میری زبان پہ اس لیے آیا کہ جناب خدیجہ نے اہل بیت اطہار کی سیرت کے جس پہلو کو بیان کیا، جو اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا. دولت خدیجہ کے حوالے سے ہمارے سامنے جو حضرت خدیجہ کا جہاد آتا ہے، جہاد ائمہ طاہرین کی ساری زندگی کتنی مرتبہ اپنا پورا گھر کا سارا ساز و سامان سوال کرنے والے کو دے دیا. مگر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں بہت اہم، کہ اس طرح سے سب کو برابر، بڑا خطرناک جملہ، سب کو برابر ٹریٹ نہیں کیا گیا. اہل بیت اطہار کے یہاں ایکولیٹی یا مساوات نہیں ہے، عدل ہے. جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دی جائے گی. ایک نمازی اور بے نمازی کا اسٹیٹس برابر نہیں، ایک متقی اور فاسق و فاجر کا اسٹیٹس برابر نہیں. مدد دونوں کی جائے گی، خیال دونوں کا رکھا جائے گا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایکولیٹی، ایک چیز ہوتا ہے عدل. آقا حسین اب ایک نہیں، اتنے سارے واقعات ہیں کہ سارا عشرہ اسی ایک پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا، لیکن ضرورت نہیں. صرف دلیل کے طور پہ ایک بہت مشہور واقعہ، اور وہ یہ کہ آقا حسین مسجد النبوی میں تشریف فرما. خود مسجد النبوی اسلام کی سیکنڈ سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد، شہر مدینہ. ہر مومنہ مسجد النبوی کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، اور مسجد النبوی بھی میری کل رات کی اسپیچ کی ایک دلیل. اسلام میں سب سے پہلے مومن اور عام مسلمانوں اور عام انسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پیغام. بے گھر کو ہوم لیس گھر دو، جو فاقہ جس کے گھر میں ہے کھانا دو، جس کے پاس پراپر کلوتھنگ نہیں ہے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو. مگر ان سب سے زیادہ اہم اور سب سے پہلے، ابھی میں شاید اس کی جانب آ جاؤں کہ خود مسجد النبوی اٹ سیلف ایک دلیل اس بات کی ہے. لیکن پہلے یہ واقعہ پورا ہو. مسجد النبوی، آقا حسین جنت کے ٹکڑے میں، جنت کے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. آرابی آیا، عرب کے ڈیزرٹ کا رہنے والا، اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول، ایک انتہائی اہم مسئلہ مجھے پیش آ گیا، یعنی میری زندگی اور موت کا مسئلہ. میرے ہاتھ سے کسی آدمی کا قتل ہو گیا. اب اسلام میں بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے انٹینشنلی اور پرپزلی کسی کو کل کیا ہے تو قاتل کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف امنگ مسلمز نہیں. لیکن مرنے والا جو ہمارا وکٹم ہے، اگر اس کی فیملی راضی ہو جائے اور نیگوسیشنز ہو جائے تو ایک بلڈ منی اسلام نے رکھی ہے، اس کا پیمنٹ کر دو، تو جو قاتل ہے، جو کلر ہے، اس کی زندگی بچ جائے گی. اب یہ تو بہت لمبے لمبے مسئلے ہوتے ہیں، ہر چیز کی ڈیٹیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا. شارٹ میں بات کی جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے. جیسے کل میں نے آیت اللہ سیستانی کی ایک ایسی کامن ایڈوائس جو وہ تقریباً زائرین کے سارے گروپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کوٹ کی تھی. مگر
اب ورڈنگ کو پکڑ کے لوگوں نے کہا کہ جب آغا نے کسی بھی ایڈیشن یا ڈیلیٹ کرنے کو منع کیا تو مثلا زیارت عاشورہ کیوں بڑھا دی گئی عزاداری میں؟ زیارت عزاداری میں ہمیشہ سے تھی. زیارت کی ورڈنگ اگر چینج ہو جائے اسے ایڈیشن نہیں کہیں گے. زیارت کوئی ایسی مجلس اپنی یاد کریں کہ جو زیارت پہ ختم نہ ہو. اب چاہے آپ زیارت وارثہ پڑھیں، چاہے زیارت عاشورہ پڑھیں، چاہے شارٹ زیارت پڑھیں، چاہے لمبی زیارت پڑھیں، زیارت ہمیشہ سے. اگر ہم 20 سال پہلے ایسٹ افریقہ میں حضرت عباس کے علم کے موقع پہ دوسرا نوحہ پڑھتے تھے، آج ہم نے نوحہ چینج کیا، اسے نہیں کہا جائے گا ایڈیشن کر دیا. وہی ورڈنگ ہونا چاہیے جو 150 سال پہلے ہمارے دادا نے پڑھا تھا. ایک کے بدلے 2 نوحے ہو گئے، اس کو ایڈیشن نہیں کہیں گے. اب یہ دیکھیں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں یہ باتیں سمجھاؤں، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اگر شارٹ میں بات کی جائے تو یہ پرابلم، ڈیٹیل میں بات کی جائے تو ایک عام مومن تو یقیناً بور ہو جائے گا، اور پھر ہمارا اپنا سبجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے گا، بلڈ منی، جسے عربی زبان میں دیا اور اردو میں دیت کہنے لگے. خوب فارسی میں بلڈ منی. عربی آیا کہا میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا اور اب مجھے ہینگ کیا جا رہا ہے. وارث راضی ہو گئے کہ تم کہیں سے وہ بلڈ منی لے کے آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اب اس عربی کی تو زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر یہ دیت یا بلڈ منی کو نہ لا سکا تو اسے قتل کیا جائے گا. کہا کہ اتنی بڑی رقم، اچھا یہ بلڈ منی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اس کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا. میں جنگل کا رہنے والا، عربی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی ایک اونٹ اور ایک ٹینٹ، اسی پہ اس کی ساری زندگی گزرتی. اب میں شہر میں آیا ہوں تاکہ لوگوں سے ڈونیشن لوں، لیکن مجھے آپ کے جد رسول خدا کی وہ حدیث بھی یاد ہے کہ ہر ایک کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. اگر کبھی سوال کرنا پڑ جائے، اول تو غیرت مند مسلمان کو کسی سے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ہیلپ کی ضرورت پیش آ جائے تو یا کسی شریف عرب کے پاس جاؤ، یا کسی کریم حاکم کے پاس جاؤ، یا کسی حافظ قرآن کے پاس جاؤ، یا کسی خوبصورت اور بہترین شکل والے کے پاس جاؤ. اب یہ ایک ایک لفظ اتنا مشکل ہے کہ جو ابھی اردو مجلسیں سن لیتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور ہمارے یہ بچے جو بیچارے شوق میں آ کے بیٹھے ہیں ان کی کیا سمجھ میں آئے. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں الفاظ کو سمجھاؤں. ان شارٹ عربی کہتا ہے کہ آپ کے جد نے کہا ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اگر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے تو ان 4 میں سے کسی ایک. اور آپ سے بہتر اس وقت کون ہے جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں؟ آپ خاندان کے اعتبار سے شریف ترین خاندان، اولاد ابراہیم و اسماعیل، کریم حاکم، معصوم حاکم، حامل قرآن، حافظ قرآن، دوسرے قرآن یاد کرتے ہیں. آپ کے گھر میں تو قرآن اترا، اور آپ شبیہ رسول، آپ سے بہتر شکل و صورت کس کی ہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، فرزند رسول. کیا آپ میری یہ حاجت پوری کریں گے؟ دیکھیں امام نہ یس کہہ رہے ہیں نہ نو کہہ رہے ہیں. کمپیوٹر کی وجہ سے آج کل لوگ کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا بس یس یا نو میں جواب دیجیے گا، کوئی ڈیٹیل نہیں چاہیے ہمیں. آقا حسین نے نہ یس کہا نہ نو. کامن سینس کی بات تھی، یا تو کہہ دیتے یس ہم تمہاری زندگی بچائیں گے اور یہ بلڈ منی دے دیں گے، یا کہتے کہ نو. اس وقت اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں. آقا نے ایک عجیب جواب دیا، کہا کہ میں تمہیں جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کروں گا، مگر پہلے میں تم سے 3 سوال کروں گا. اگر تم نے تینوں کا جواب دے دیا تو جو تمہاری ڈیمانڈ ہے پوری. 2 کا جواب دیا تو 2/3، 1 کا جواب دیا تو 1/3، اور کسی کا جواب نہیں دیا تو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ آگے ریزن، میرے انہی جد نے جن کی حدیث کی وجہ سے تو میرے پاس آیا، انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، کہ جب کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو پہلے یہ دیکھنا کہ اس کے پاس دین کی نالج اور معرفت کتنی ہے.
ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کرنا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں آج کل ایک بڑا پرابلم یہ آ گیا, جس کا دل چاہتا ہے حدیث کو کوٹ کر دیتا. حدیث پوری ایک سائنس ہے. صحیح حدیث, غلط حدیث, صحیح حدیث میں سے کون سی حدیث جرنلائز ہے, کون سی کسی ایک خاص موقع کے بارے میں آئی ہے, کون سی حدیث دوسرے کو ایکسپلین کر رہی. تکبر, غرور, ایروگنس, گھمنڈ بدترین گناہ. اللہ ہر ایک کو معاف کرتا ہے لیکن ایک شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. قرآن کی آیت. تکبر کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے, پیغمبر کی حدیث. لیکن انہی رسول نے کہا التکبر مع المتکبر عبادہ. ہاں اگر تمہارے سامنے کوئی گھمنڈی آدمی آ گیا, ایروگنٹ, تم اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤ. یہ عبادت ہے. ذرا اس کا دماغ تو ٹھیک ہو, اس کو پتا تو چلے کہ ہر آدمی اس کے پیسے یا اسٹیٹس کی وجہ سے اس کے سامنے جھکے گا نہیں. اب وہ پہلی حدیث تکبر حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, مگر دوسری حدیث بتا رہی کہ کچھ موقعوں پر اس کی اجازت ہے اور کچھ موقعوں پہ یہ ضروری ہوتا. ہر ایک کی مدد کرو. لیکن یہ حدیث بتا رہی بقدر المعرفہ. پہلے یہ دیکھو اس کے پاس دین کی معلومات کتنی ہے, معرفت کتنی ہے, نالج کتنی ہے. دیکھیں اسی قسم سے, اسی طرح کے واقعات سے امام معصوم دین کا علم پھیلا رہے ہیں. اب اگلی دفعہ کوئی امام کے پاس سوال کرنے آئے گا, کچھ پڑھ کے آئے گا, کچھ سیکھ کے آئے گا, کچھ معلومات لے کے آئے گا. گرچہ جس پوائنٹ کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پورا ہو گیا. آقا حسین جس نے اپنی پوری اولاد مسلمانوں کے لیے, پورا گھرانہ مسلمانوں کے لیے قربان کر دی. بلڈ منی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ اعرابی جاہل ایک مسئلہ شرعی نہیں جانتا. کہا کہ اس کی نالج کو انکریز کیا جائے, اسی بہانے سے صحیح. اب یہ الگ بات ہے کہ امام نے جو اس سے 3 سوال کیے تو تینوں کا جواب اس نے دے دیا. میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں. کل بھی کچھ لوگوں نے کمپلین کی کہ مولانا آپ نے 8 منٹ اور 35 سیکنڈ زیادہ پڑھ دیا. اوکے سوری, اور میں خیال کروں گا کہ آج 8 منٹ اور 35 سیکنڈ کم پڑھوں. لیکن اس کے لیے مجھے بعض روایتیں آدھی آدھی پڑھنا پڑیں گی جو میرے پوائنٹ کو واضح کر رہی. آقا حسین دین کا علم کس طرح پھیلا رہے, یہ سب سے اہم بات. اور اس میں خاص طور پہ ہمیں یہ بتا رہے, پہلے ایک زمانے میں یہ سٹوری بہت پڑھتا تھا اور 40 منٹ 45 منٹ آرام سے مزے سے ایک ایک چیز سمجھا کر. لیکن وقت بھی کم ہے, مشہور واقعہ ہے, شارٹ میں سن لیجیے. اور یہ سمجھا رہے آقا حسین کہ یاد رکھو میرے بابا نے جو یہ کہا کہ بغیر علم حاصل کیے دین پر عمل کرنے والا. 2 حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انکسرا ظہری رجلان, میری کمر توڑ دی 2 آدمیوں نے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 2 آدمیوں نے. عالم فاسق, ایسا علم رکھنے والا جو علم رکھتا ہے لیکن اپنے علم کے مطابق پریکٹس نہیں کرتا. اور دوسرا عابد جاہل, ایسی عبادت کرنے والا جو نمازیں پڑھ رہا, روزے رکھ رہا, زیارتیں پڑھ رہا, واجبات دین عمل کر رہا, مگر اس کے پاس پراپر نالج نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے انکسرا ظہری, یہ 2 آدمی میری کمر توڑ رہے ہیں. ملا احمد نراقی جیسے عظیم مرجع نے یہ حدیث معراج السعادہ میں کوٹ کی. اور مولا کائنات کی حدیث کے بغیر دین کی نالج لیے ہوئے دین پہ عمل کرنے والا اس مسافر کی طرح ہے جو صحیح راستے پر ہے اور غلط ڈائریکشن میں ہے. اسے جانا M4 پہ ہی تھا یا M1 پہ تھا, لیکن بجائے ساؤتھ کے وہ نارتھ کی ڈائریکشن میں ہے. اب یہ جتنا گاڑی کو دوڑائے گا اتنا اپنے ڈیسٹینیشن سے دور ہوتا چلا جائے گا. آقا حسین اپنی تمام عبادتیں انکلوڈنگ چیریٹی استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے زیادہ لوگ دین کے قریب آئے. ورنہ کیا ہوتا, ہمارے پرابلم کا کاز روٹ. بنی اسرائیل کا وہ نوجوان مر گئے. کون نوجوان؟ جس کی سٹوری میں نے کئی دفعہ پڑھی. بہت ہی پائس, بہت ہی متقی, بہت ہی پرہیزگار, اور اس کی وائف بھی اتنی ہی نیک.
یہ بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں شادی میں مس میچنگ ہوتی ہے، شوہر شرابی ہے اور اس کی بیوی حجاب کرنے والی اور نماز شب تک پڑھنے والی نمازی۔ والدین خیال نہیں کرتے ہیں کہ جہاں بیٹی دے رہے ہیں وہ گھر اس قابل ہے کہ نہیں۔ شوہر انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے اور بیوی فاسقہ فاجرہ بے حجاب مکس گیدرنگ کو اٹینڈ کرنے والی۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ شوہر اور بیوی کردار اور ریلیجن کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے میچ ملے۔ جہاں ایسا میچ ہوتا وہاں پہ آقا حسین کا جملہ آتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں جہاں رباب یا سکینہ نہ ہو۔ جب ایسا میچ ہوتا ہے، خدیجہ طاہرہ سے لے کے رباب تک ایک میسیج ہے ہمارے لیے کہ یہ بھی پیرنٹس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن خیر، آج کل کی ینگ جنریشن نے پیرنٹس کو بیچ سے نکال پھینکا۔ فیس بک ان کے لیے کافی ہے، وہی ان کے سارے پرابلم سالو کر رہی ہے۔ لیکن یہ ٹاپک بعد میں ابھی آئے گا، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کا فیس بک سے بھی تعلق بن رہا۔ اور یہاں رک کر ایک بات ایسی کہوں جو کل رات کی مجلس میں، ورنہ منڈے سے تو ہمارے ٹاپک میں آئے گی، اور وہ یہ کہ جو روایتیں میں نے پڑھی، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا یہ تو میرے لیے حرام ہے، لیکن ایک گیس، ایک اندازہ کہ اگر سیریا میں اس وقت کا جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے یا جو رجیم ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو شاید سفیانی ہی آئے گا۔ اور جو اس کے حوالے سے ہمارے پاس سفیانی کی ڈیٹیل ہے، وہ قذافی سے لے کے بشار الاسد تک کے حالات میں کس طرح پورا اتر رہی۔ تو یہ باتیں جب آئیں گی، اس کے اندر فیس بک کا رول بہت اہم ہے غیبت امام کے آخری زمانے میں۔ لیکن یہ جملہ تو اس لیے آ گیا کہ آج کل ہمارے یوتھ، ینگسٹر اپنا میچ خود ڈھونڈ لیتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے، اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ فیس بک کی وجہ سے کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ لیکن فی الحال بنی اسرائیل کے اس کپل کا تذکرہ تو ہو جائے، شوہر بھی اچھا، بیوی بھی اچھی، اور ایک خاص بات ان میں یہ تھی کہ جتنے نمازی تھے اتنا ہی راہ خدا میں صدقہ اور خیرات اور چیریٹی کرنے والے بھی تھے۔ اور اللہ کا وعدہ کہ 3 ایسے خرچے ہیں کہ اگر ان 3 جگہوں پہ کوئی آدمی خرچ کرے گا تو آخرت میں تو اسے پورا ثواب ملے گا، قبر میں تو اسے پورا بینیفٹ ملے گا، دنیا میں بھی اسے 70,000 ٹائم اس کا ریوارڈ میں دوں گا۔ حج، والدین اور غریب رشتہ داروں کی مدد۔ صلہ رحم کا ایک حصہ یہ بھی ہے، لیکن ابھی صلہ رحم ہمارا عنوان نہیں۔ یہ کپل ایسا ہی تھا، اللہ نے جتنا دیا تھا اس سے زیادہ خرچ کرتا تھا، جتنا زیادہ خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ ان کو ملتا تھا۔ اچانک امتحان تو اللہ ہر ایک کا لیتا، اچانک شوہر کی موت ہو گئی۔ پرانا زمانہ، عورتیں نہ جاب کرتی ہیں نہ بزنس، جو شوہر چھوڑ کے گیا اب بچے کے جوان یا بالغ ہونے تک اسی میں گزارا کرنا۔ ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا ان کا، 5 سال کا، 4 سال کا۔ بعض اوقات آدمی اپنے دماغ اور مغز سے کوئی چیز سوچتا ہے اور اسے اچھی لگتی، مگر ضروری نہیں کہ جو ہمارا خیال ہمیں اچھا لگے۔ بہت ہی شارٹ ایک مسئلہ، اس کا جواب، یہ آغا سیستانی کی اسی بک میں پرنٹڈ مسئلہ، اس کا ایک مسئلہ میں نے کل پڑھا تھا، مسائل حج۔ سوال کیا گیا کہ ہم اپنا واجب حج کر چکے ہیں اور اب ہمارے رشتہ داروں میں اور جاننے والوں میں بہت سے غریب ایسے ہیں جو حج کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حیثیت دی، ہم دوبارہ خود حج پہ جائیں یا اس بیچارے کو حج پہ بھیجیں جو حج کے لیے تڑپ رہا ہے اور ریسورسز نہیں۔ اپنی عقل سے سوچیں گے تو جواب ملے گا بھائی تم تو حج کر کے آ چکے ہو، وہ بیچارہ غریب مستحق اسے حج پہ بھیجو۔ جواب ہے کہ نہیں، دوبارہ خود حج پر جانے کا ثواب زیادہ ہے کسی اور کو حج پر بھیجنے سے۔
اور 5 سال میں تو حج کو ریپیٹ کرنا اتنا اہم ہے کہ جسٹ لائک واجب. اب اگر اپنے حساب سے سوچیں، غریب کو حج پہ بھجوائے، ایک بیچارہ سید، ایک بیچاری سیدانی. آپ حضرات خود ہی اپنے ذہن کو میں وہ پکچر لے کر آئیے اور سوچئے کہ کیا کیا اس کے انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں. فرمایا ظہور امام سے پہلے مکہ مکرمہ ایک حبشی کے کنٹرول میں جائے گا. حبشی مانے بلیک اسکن. کس ملک کا ہوگا، کہاں کی نیشنلٹی ہوگی، یہ نہیں حدیث ہو. امام نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خانہ خدا کے چھت پہ ایک حبشی بلیک کلر والا آدمی بیٹھا ہوا شراب پی رہا. اب اس کی ورڈنگ کو اس طرح نہ لیجیے، خانہ خدا کی چھت پہ بیٹھا ہے اور شراب پی رہا. دیٹ مینس مکہ پورا اس کے کنٹرول میں، اور خود شہر مکہ کے اندر کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر سفیانی آئے گا، روضہ رسول کا تو وہ خاتمہ کر دے گا. اس وقت سعودی عرب نے جو مسجد النبوی کا نیا ایکسپینشن پلان پیش کیا، اس میں روضہ رسول کو توڑنا بھی شامل ہے. اور انشاءاللہ ایک مجلس میں تھوڑا سا اس کا ذکر اس لیے کروں گا کہ حج اور عمرے پہ میں اتنے سالوں سے جا رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے اور عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. لیکن وہ بعد میں، ابھی صرف اتنی سی بات کہ سفیانی مسجد النبوی کو ڈیمولش کر دے گا، روضہ رسول توڑ کے پھینکا جائے گا. خانہ خدا پہ اٹیک کرنے آئے گا تب امام آئیں گے. تو اب دیکھیے اس کا مطلب کیا نکلا کہ امام کو امیڈیٹ جہاد کرنا ہے سفیانی کے خلاف. اس نے مدینہ تباہ کر دیا، مکے پہ اٹیک کر رہا. آئے امام سفیانی کا مقابلہ کرنے، اور پہلا جہاد امام کو کرنا پڑا اپنے شیعوں سے جو مکے میں آ گئے تھے. کون شیعہ؟ جو اتنے بے چین تھے اور اتنے ایکسائٹڈ تھے امام زمانہ کو ویلکم کرنے کے لیے کہ ادھر جبرائیل نے کہا مکے میں امام آئے ہیں، یہ دوڑ کے مکے پہنچے اور پہلا ہی جہاد امام کو ان کے اگینسٹ کرنا پڑا. اب یہ پہلی حدیث جس کی مدد سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا کربلا سے امام زمانہ تک. چھٹے امام کے پاس جو صحابی بیٹھے تھے وہ گھبرا گئے. مولا آپ نے جو کہا ہمیں یقین ہے مگر دل قبول نہیں کر رہا. آخر امام کا انتظار کرنے والے شیعہ امام کے اگینسٹ کیوں ہوئے؟ کہا کہ 2 ریزنز. پہلا ریزن وہ یہ کہیں گے کہ یہ امام ہمیں جھوٹا امام لگ رہا ہے. شاید گجراتی میں کھوٹا امام کہتے ہیں. یہ جھوٹا امام لگ رہا کیونکہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی. شریعت، واجبات، حلال و حرام، لوگوں کو یہ نئی باتیں لگے گی. یہیں سے میری مجلس شروع ہوئی. لیک آف نالج کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج کچھ لوگ مجتہدین پہ اعتراض کرتے یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا، اور کل یہی اعتراض امام پر ہوگا کہ امام یہ حکم کہاں سے دے رہے ہم نے تو آج تک نہیں سنا. بہت سی اس کی ایگزامپل بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی تو جسٹ اسٹارٹ ہے ہمارے سبجیکٹ کا. بلکہ جملہ یاد رکھیے کہ امام کی بتائی ہوئی باتیں لوگوں کو نہیں لگیں گی. مثلا امام کہیں گے کہ خانہ کعبہ کو توڑو اور نیا کعبہ بناؤ. اب وہ نیا کعبہ لوگوں کو اتنی عجیب بات لگے گی کہ امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ باتوں کی ڈیٹیل آئے گی. دوسری بات، 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ امام کے اگینسٹ ہوں گے. دوسری بات، کہیں گے کہ امام بڑا اسٹرکٹ ہے، ذرا ذرا سی بات پہ پنش کرتا ہے. یہ رحمت للعالمین کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا. امام کو تو بڑا پولائٹ ہونا چاہیے. اور کس چیز کا نام ہے پولائٹنس؟ ہم نماز قضا کریں امام ہم سے کچھ نہ کہیں، ہم کسی کا مال کھا لیں امام ہم سے کچھ نہ کہیں، ہم شراب پیئیں امام ہم سے کچھ نہ کہیں. جیسے آج بھی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر تم نے امام کو مان لیا کوئی بھی گناہ کرو، نہ قبر میں پرابلم ہے نہ قیامت میں.
اس وقت لوگ امام سے واقعا یہ ایکسپیکٹ کریں گے. جس قوم کا مزاج ایسا ہو جائے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ مجھ جیسا ممبر سے قبر کا عذاب پڑھ دے تو کوئی کہے کہ جہنم والے باپو آ گئے ہیں, کوئی کہے کہ یہ ڈراکولا آف اسلام آ گئے ہیں, کوئی کہہ دے کہ سانپ اور بچھو والے آ گئے ہیں. خالی وہ زبان سے پڑھ رہا, امام تو باقاعدہ بائی فورس ان چیزوں پر عمل کروائیں. کہا ہم ان کو امام نہیں مانتے. یہ دو باتیں. اس دوسری بات کا میسج آپ کو دیکھیں, پہلی بات کا مطلب کیا ہے, لیک آف نالج, جو 2 دن ہمارا ٹاپک. دوسری بات کا مطلب کیا, امام کا لایا ہوا مشن بہت سخت لگے گا. اس کا مطلب کیا کہ اگر امام کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, بھائی امام کے آنے کے بعد کیوں آپ نماز کا انتظار کریں؟ اگر ابھی سے نمازی بن جائے تو امام کے آنے کے بعد نماز آپ کو کوئی مشکل عبادت نہیں لگے گی. ان کو مشکل لگے گی جنہوں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی, اب امام پڑھوا رہے ہیں. مولانا اور ریسیڈنس عالم تک تو بات تھی, وہ خالی ممبر سے کہتے تھے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا جاتے ہی نہیں تھے مجلس میں. اب امام تو بائی فورس نماز پڑھوائیں گے, تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو ایسا کیوں نہ بنا لو. چنانچہ یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم میسج بنے. پہلا والا میسج اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیک آف نالج. جتنا اپنے نالج کو آپ بڑھائیں گے اتنا امام کی تیاری کریں. اور نمبر 2, کیریکٹر کے اعتبار سے پہلے ہی سے ویسا بن جاؤ جیسا امام بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ہے وہ 25 چیزیں جو لشکر امام کی بیسک کنڈیشن. وہ 25 باتیں میں نے ان شارٹ آج بتایا تاکہ جو لوگ ویکینڈ کے بعد نہیں آئیں گے کل سے, انہیں بھی ایک قسم کا میسج مل جائے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ حسین کے لشکر کو دیکھیے, آلریڈی اتنا وہ اپنے آپ کو چینج کر کے حسین کے لشکر میں آئے ہوئے ہیں. ان کے لیے حسین کا جہاد کوئی مسئلہ نہیں بنا. آپ بتائیے مجھے ایک کمپلین آپ کو لشکر حسین میں نظر آئی کہ کسی نے کہا کہ مولا 3 دن کی بھوک تو بہت زیادہ ہوتی ہے, اب برداشت نہیں ہو رہی. ایک کمپلین کسی نے کہی کہ مولا 3 دن کی پیاس تو بہت زیادہ ہوتی ہے, برداشت نہیں ہوتی. شہید باقر صدر, ان کا تذکرہ 2 دن پہلے آ گیا تھا, بہت مختصر. جب یتیم ہوئے تھے تو ان کی ایج 8 سال یا 9 سال تھی. کازمین کا رہنے والا ہے یہ خاندان, صدر خاندان, عراق کا ایک بہت ہی قابل احترام سید گھرانہ کازمین, وہاں پہ یہ رہتے تھے. اور وہ زمانہ ہے صدام سے بہت پہلے کا. حوضے ہمارے آباد تھے. طالب علم 8 منٹ والا وعدہ پورا نہیں ہو رہا, جلدی سے بات ختم کروں. جب یہ روزانہ دیکھتے تھے کہ کازمین میں جو حوضہ ہے 7ویں اور 9ویں امام کے روزے سے بالکل ایڈجیسنٹ, اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, قبا امامہ, دوپہر کو واپس آ رہے ہیں, جیسے یونیورسٹیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے. یہ بڑے امپریس. 9 سال کی ایج ہے جو ہمارے بچے کمپیوٹر گیم اور مجلس میں بھی آئی فون کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے. اپنی ماں کے پاس آئے, بیوہ ماں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی, اور کہا کہ مادر گرامی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی عالم بنوں اور یہ والی تعلیم حاصل کروں. مذہبی گھرانے کی ماں ہوگی, بہت خوش ہوگی, اور اگر اینٹی ریلیجن ہوگی بہت ناراض ہوگی. اسکول یونیورسٹی جاؤ, میڈیکل کالج جوائن کرو, کوئی پروفیشنل ڈگری حاصل کرو, یہ کیا بن رہے ہو مولوی ملا. اور اگر مذہبی عورت ہے خوش ہوگی. لیکن ماں سمجھدار تھی. مذہبی ہونا یا اینٹی مذہب ہونا مسئلہ نہیں ہے, سینسیبل. کہا کہ بیٹا اگر عالم بننا ہے تو ایسا عالم بن کے دکھانا کہ جو امام کے مشن کے لیے پھر ہر قربانی دینے کے لیے تیار. اور اگر ایک آرڈنری سا عالم بننا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرف آنے کا, کوئی اور فیلڈ تلاش کرو. بتاؤ کیا ارادہ. 9 سال کے بچے سے اس کی ماں یہ سوال کر رہی. اچھا, شہید باقر صدر جو جینیس تھے, ہمارے یہاں
تقریباً 20 ایئرس کا کورس ہے تب ایک آدمی مجتہد بنتا. آفٹر 20 ایئرس ایجوکیشن. اور شہید باقر صدر 15 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے. لیکن یہ بات ہے ابھی جو واقعہ پڑھ رہا ہوں 9 سال کی ایج تھی جب انہوں نے ریلیجس ایجوکیشن اسٹارٹ بھی نہیں کی. چلے گا ماں سے بات سنی, چلے گا, بات ختم, چیپٹر کلوز. کئی دن گزر گئے, ماں بھی یہی سمجھے کہ بچے کا ایک شوق تھا, اس نے ایک بات کہی, اب بھول بھال گیا. 1 مہینے کے بعد آئے اور کہا کہ مادر گرامی آپ میرا ایڈمیشن حوزے میں کرا دیجیے. بیٹا وہ 1 مہینے پہلے تک خاموش رہے, کیوں؟ کہا 1 مہینے تک میں خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا رہا. میں نے کئی دن پانی نہیں پیا, میں نے کئی دن کھانا نہیں کھایا, میں نے کئی دن خود اپنے آپ پر وہ ٹارچر کیا ہے جو اسلام میں حرام کی لمٹ تک نہیں جاتا. خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا. جب میں نے دیکھا کہ میں فاقے کر سکتا ہوں, جب میں نے دیکھا میں پیاسا رہ سکتا ہوں, جب میں نے دیکھا کہ ٹارچر مثلا بیڈ روم میں نہیں سو رہے, جا کے سڑک کے اوپر سو رہے ہیں, کہ میں یہ سب برداشت کر سکتا ہوں, اور میں اپنے آپ سے سیٹسفائی ہو گیا کہ ایمان کے راستے پہ چلنے والے کو جتنے پرابلم ہوتے ہیں میں سب کو فیس کروں گا. تب میں نے آ کر اب آپ سے ریکویسٹ کی, مجھے حوضے میں داخل کرائی. اور ایسا عظیم مرجع بنا کہ صدام کے اتنے مظالم کو برداشت کیا, ایک لفظ صدام ان سے اپنے فیور میں نہ لے سکا. مگر یہ واقعات تو میں نے صرف اس لیے کوٹ کیا کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بنا لیجیے تو کوئی پرابلم نہیں. ویکینڈ, آج ویکینڈ, اس لیے 5 منٹ زیادہ ہو گئے. یہ جو 8 منٹ کم کرنا تھے 2 دن, یہ اب ویک ڈیز کی مجلس میں کم ہوں گے. بس آخری بات, حسین کے ساتھی کربلا کے مشن میں جب آ رہے ہیں تو کس طرح سے تیار ہو کے آ رہے ہیں. اگرچہ یہ تاریخیں غم کی, یہ تاریخیں اصحاب امام کے حوالے سے ہے, ایک آج اور ایک کل. نارملی جو ٹمارو نائٹ ہے وہ حضرت حر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, اور آج کربلا کے باقی شہیدوں, تو وہاں تک بات لے جا رہا ہوں. حسین کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کہ حسین کا جہاد شروع ہو پھر وہ اپنے آپ کو چینج کرے. اور کیا اتنا ٹائم تھا آقا حسین کے پاس کہ وہ ان لوگوں کا کربلا بلاتے اور ہر ایک کہتا مولا 6 مہینے دیجئے مجھے ذرا اپنے آپ کو چینج کرنا. بھوک کا امتحان تیار, پیاس کا امتحان تیار, تیر و تلوار کا مقابلہ کرنا تیار. دیکھیے کربلا سے امام زمانہ تک کا پہلا میسج یہ کہ جس طرح کربلا کے مجاہد جہاد کربلا شروع ہونے سے پہلے تیار ہو چکے تھے سوائے کھوڑ کے, اسی طرح امام زمانہ کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر دیجیے. باقی باتیں کل ہوں. اور عقیدے کی وجہ سے ہمیں پتا ہے, عقیدے کی وجہ سے کہ عباس ہیں, اکبر ہیں, قاسم. ورنہ اگر آپ کربلا کے واقعات کو پڑھیں تو جس انداز کا جہاد کربلا کے ہر مجاہد نے کیا ہے, بعض اوقات تو ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتے کہ یہ امتی گھرانے کے عام سے مسلمان, مگر کسی جگہ آپ کو ان کے جہاد میں کمی نظر نہیں آئی. یقیناً ان میں سے کوئی اکبر کے قریب بھی نہیں پہنچتا, لیکن جہاد کا انداز تو دیکھیے. خالی بنی ہاشم کے نوجوانوں کو نہ دیکھیے, اس حبشی غلام جون کو بھی دیکھ لیجیے. میدان کربلا میں جہاد ختم ہونے کے بعد فقط ایک لاشا ایسا تھا جو فوراً پہچان لیا گیا کہ کس کا لاشا ہے. باقی لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی. سارے شہید 72 کے 72 سر کاٹ لیے گئے ہیں, لباس لوٹ لیے گئے. صرف ایک لاشا ایسا تھا, اور وہ جون غلام حبشی کا لاشا تھا. بدن سے ایسی خوشبو بلند ہو رہی تھی کہ جنت کی خوشبو بھی کیا ہوگی جون کے لاشے کے مقابلے. اور کیوں؟ آقا حسین کی ایک دعا. یہی تو ہے تاریخوں میں کہ جون
خاندان اہل بیت کے بہت پرانے غلام، ساری جوانی اہل بیت کی خدمت میں گزاری، اب بڑھاپا آ چکا، میدان کربلا میں پہنچے، اور جب جہاد کربلا شروع ہوا تو سب سے پہلے آنے والوں میں کہ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دی۔ آقا نے ایک جملہ کہا، جون تم نے ساری جوانی ہماری خدمت میں گزار دی، اب ہم نہیں چاہتے کہ بڑھاپے میں بھی تمہیں کوئی مصیبت یا زحمت یا پریشانی ہو، تم چلے جاؤ، یہ لوگ تمہیں روکیں گے بھی نہیں۔ ایک غلام حبشی کون روکے گا؟ جون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ آقا یقیناً میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، مجھ غلام حبشی کو یہ ریکویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھی، مولا میں ایسا کہ میرا خاندان حسب و نسب بھی کسی کو نہیں معلوم، میرا رنگ کالا، میرا پسینہ بدبودار ہے، مولا یقیناً اسلام پہ اکبر جیسے ہاشمی شہزادے کو قربان ہونا چاہیے، مولا یقیناً اسلام پہ حبیب ابن مظاہر جیسے وفادار کو قربان ہونا چاہیے۔ ایک کالے رنگ کا بدبودار پسینہ رکھنے والا جس کے حسب و نسب کا بھی پتہ نہ ہو، اس کا خون ان شہیدوں کے خون کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ مقتل کا جملہ ہے، آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ جون جاؤ، میں ان سب سے پہلے تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ جب زخمی ہو کے زمین پہ گرے تو وہی حسین جو عباس کے سرانے گئے تھے، وہی حسین جو اکبر کے سرانے گئے تھے، وہی حسین ان دونوں سے پہلے جون کے سرانے آتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں، جون کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہم بیض وجہہ، خدا بندہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے۔ اور ایسی یہ دعا قبول ہوئی کہ شام غریبہ کسی کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا، فقط اپنے بدن کی خوشبو کی وجہ سے جون غلام حبشی کا لاشا۔ سعید ابن جبیر، اللہ دیکھیں جب اس طرح سے جہاد کربلا کی پہلے سے تیاری ہو تو پھر اتنا بڑا اسٹیٹس ملتا۔ یہ جون کو آپ نے سنا، حسین کی گود میں سر ہے اور حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ حبیب اس وقت تو رتبے میں تم سے بڑا ہو گیا، تم گھوڑے پر بیٹھے ہو اور میں حسین کی گود میں لیٹا ہوا۔ مگر سعید ابن جبیر کا رتبہ تو شاید اس سے بھی بلند آپ کو محسوس ہو، 90 سال کا بوڑھا۔ اچھا ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ حبیب ابن مظاہر بہت بوڑھے تھے، غلط، حبیب تو حسین کے ایج گروپ کے تھے، بوڑھے کا نام تھا سعید، 90 سال کی عمر تھی، کربلا کا جہاد شروع ہوا، جون مارے گئے۔ اب ایک بار حبیب قریب آتے سعید اور آگے کہتے مولا میں بہت بوڑھا ہوں، میرے ہاتھوں میں راشا، نہ میں تیر پھینک سکوں، نہ میں نیزہ پکڑ سکوں، نہ میں تلوار سنبھال سکوں، مولا آخر میں کس طرح سے آج کے جہاد میں حصہ لوں؟ حسین نے کہا سعید ایک کام کرو، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آنے والے تیروں کو روکو، اگر ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے تو اپنے سینے کو ڈھال بنا لو۔ اور ایک عجیب نماز ہم نے دیکھی کہ نماز پڑھنے والے حسین ہیں اور پیچھے سارے اصحاب کربلا ہیں، اور ایک سعید وہ ہے جو اشاروں سے نماز پڑھ تو رہا ہے مگر آقا حسین کے سامنے اس طرح کھڑا ہے کہ سامنے سے تیر آئے اپنا سینہ بڑھا دے، دائیں طرف سے تیر آئے دائیں طرف جھک جائے، بائیں طرف سے تیر آئے بائیں طرف جھک جائے، آقا تک ایک تیر نہیں پہنچنا چاہیے، میرے بدن میں جتنے تیر لگتے ہیں لگ جائیں۔ اے سعید چند گھنٹے اور ٹھہر جاؤ، اور وہ وقت دیکھنا جب حسین ذوالجناح کے اوپر زخموں سے چور چور ہے، سر سے پیر تک تیروں سے چھلنی ہے۔ سعید نے پتہ نہیں کس طرح سے یہ 2 رکعت نماز کے تیر تو برداشت کیے، مگر ادھر حسین نماز کے اختتام پہ پہنچے، ایک مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر چکرا کے سعید اس طرح گرے کہ سعید کا سر حسین کی گود میں ہے، اور ایک ہی جملہ کہتے حل وفیت ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ کیا میرے قدم پیچھے تو نہیں ہٹے؟ کیا میں نے کہیں دغا سے کام تو نہ لیا؟ حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
عباس کے لاشے پہ آنسو نہیں آئے، اکبر کے لاشے پہ آنسو نہیں آئے، لیکن سعید کا یہ جملہ سنا، سر سے پیر تک تیروں سے چھلنی اور فکر ہے حل وفیت ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ عجیب جملہ حسین نے کہا، یا سعید انت امامی فی الجنہ، میں جنت میں جاؤں گا وہاں بھی تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا، آگے آگے تو ہوگا، تیرے پیچھے حسین آ رہا ہوگا۔ ایک بار سعید نے گھبرا کے کہا، مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سرہانے آ کے بیٹھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سر کے قریب آیا۔ حسین نے کہا، سعید بڑے ادب اور احترام سے سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا ہے جو تجھے لینے آیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک مرتبہ سعید نے کہا، مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازو اور شانے دبا رہا ہے۔ حسین نے کہا، سعید ادب اور احترام سے سلام کرو، یہ میرا بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ تجھے لینے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا، مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پہ ہوا جل رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا سعید سلام کرو، یہ میرا بڑا بھائی حسن مجتبیٰ آیا ہے۔ اور آخری جملہ، تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا، مولا اور ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پائیں آ کے بیٹھا ہے، میرے پیروں کے قریب آ کے بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا، سعید جلدی سے اپنے پیر سکیڑ لو اور ادب اور احترام سے سلام کرو، میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے، اے میرے لال کے وفادار تجھے لینے فاطمہ زہرا جنت سے آ رہی۔ خدا بندہ تجھے حبیب ابن مظاہر اور حر شہید ریاحی اور جان غلام حبشی اور سعید جیسے امام مظلوم کے با وفا صحاب کا واسطہ ہم میں سے بھی ہر ایک کو اسلام، ہم میں سے بھی ہر ایک کو امام، اور ہم میں سے بھی ہر ایک کو کربلا کا ایسا ہی جانثار اور وفادار قرار دے۔ خدا بندہ صاحبان ایمان کے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان کے یہ آنسو روز قیامت رومال زہرا میں محفوظ ہو کے ہماری اور ان کی شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ خدا بندہ اس صدائے گریے کا واسطہ جن جن کے دلوں میں کوئی حاجت ہے، تجھے بے حق فاطمہ، تجھے حسین کی دکھیاری ماں زہرا کا واسطہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا دنیا میں جہاں جہاں آج بھی شیعان حیدر کرار محبت حسین کے جرم میں ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خصوصاً بحرین، خصوصاً سیریا، خصوصاً پاکستان، خصوصاً سعودی عرب، خدا بندہ ان سارے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما اور ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور خدا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے ظلم کے خاتمے اور کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین